بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے اس ذات غائب و غیب کا جس نے ہمیں انسان اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ اس وقت ہم مفتی محمد منیر شاکر صاحب کے دارالعلوم میں دارالعلوم پشاور علاقہ ارمڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں شکر گزار ہوں مولانا فضل حمید صاحب کا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا، دعوت دی کہ میں یہاں پہ حاضر دوں۔ زندگی کے بہت سارے لمحات آتے ہیں جن میں سے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے افضل ترین اور بہترین ترین لمحات ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کتابیں لگی ہوئی یہاں پہ اور جو مولانا صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، اس کے بعد کہ آج کا دن بھی میری زندگی کا ایک بہترین دن ہے۔ ہوتا یہ کہ پختون تحفظ موومنٹ کا جو ایک قومی عدالت کہہ لیں، قومی جگہ کہہ لیں، پختونوں کی جدوجہد کے بعد جو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کے حقوق کی بات کے لیے ان کی بات نہیں مانا جا رہی، انہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایجنٹ کے خطابات سے نواز رہی ہے، ان سے بات کرنے کے بجائے ان کی تنظیم پہ پابندی لگا رہی ہے، ان کے مطالبات کو دیکھنے سننے کے بجائے انہیں خوف و حاصل کیا جاتا ہے، بم برسائے جاتے ہیں، پختون قوم کے لوگوں کو، نوجوانوں کو غائب کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے میرے خیال سے پختون قومی عدالت شہنشاہ سوری کے بعد آج دوسری مرتبہ تاریخ میں جو میں نے سنا ہے لا گئی ہے۔ تو اسی دوران جب مجھے موقع ملا تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی کہ قبائل نے ریاست جموں کشمیر پہ 1947 میں حملہ کیا، اور اس کی عوض آج تک ریاست جموں کشمیر کے لوگ غلام ہیں اور ریاست جموں کشمیر تقسیم ہے۔ تو مولانا صاحب چونکہ دین کے رہبر اگر انہیں کہا جائے تو کم نہ ہوگا، مغالطہ رائے بھی نہ ہوگی، لیکن تاریخ مختلف ممالک کی تاریخ لازمی نہیں کہ اس کو ہر بندہ سمجھتا ہو۔ ان لوگوں نے آج تک یہ سمجھ رکھا تھا کہ قبائل کی مہربانی سے ریاست کا یہ حصہ جسے ہم پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں یہ آزاد ہوا۔ تو جب ہم یہاں پہ اس دعوت پہ حاضری دینے کے لیے یہاں پہ آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، تو پھر کچھ گلے شکوے ہوئی اسی بات کو لے کر، تو میں نے تاریخ کی درستگی کے لیے حضرت صاحب کو یہ کہا کہ اگر قبائل نہ جاتے، 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان حملہ نہ کرتا تو انڈیا کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا جموں کشمیر میں داخل ہونے کا، یا مہاراجہ جموں کشمیر کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ انڈیا کو دعوت دیتا۔ اسی حوالے سے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد منیر شاکر صاحب سے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے پیغام دیں، اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دعوت بھی دوں گا کہ آپ خود ریاست جموں کشمیر کے حصے میں جسے آزاد کہا جاتا ہے یا جسے گلگت بلتستان کہا جاتا ہے، یہ بھی ہماری بدنصیبی دیکھیے، ایک اتنا بڑا انٹرنیشنل سطح کا عالم تاریخ پاکستان، مطالعہ پاکستان کا جھوٹ دیکھیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جموں کشمیر کا گلگت بلتستان بھی حصہ ہے۔ تو جناب حضرت مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداقت مغل کشمیری صاحب جو چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اس بات پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ کشمیری ہو کر ہمارے پٹھانوں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو سمجھانے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعی یہ بہت انتہائی اچھا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر آج انہوں نے ہمارے پنڈال میں بیان کیا، اور بیان میں جب انہوں نے یہ بات دہرائی کہ آپ قبائل نے ہمارے کشمیر پر حملہ کر کے ہمارے ساتھ ظلم کیا،
تو میں حیران ہوا کہ بھائی ہم قبائل جا کر جب ایک علاقے کو آزاد کرتے ہیں تو یہ تو اس علاقے کے ساتھ احسان ہوتا ہے، یہ ان کو کیسے ظلم سمجھ رہا ہے؟ لیکن جب انہوں نے مجھے حقائق سے آگاہ کیا تو واقعی ریاستیں لوگوں کو غلام بھی بنا دیتی ہیں، ریاستیں واقعی ظلم بھی کرتی ہیں، اور ریاستوں کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے جو ہاتھی کے دانتوں کی طرح دکھانے کے لیے کچھ اور کھانے کے لیے اور ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو ایک یہ سبق ہمیں ملا، اور ہم اپنے پورے مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی علاقے میں جہاد اور جنگ کا بیگل بجتا ہے اور علماء مساجد میں جہاد کی آیتیں فٹ کرتے ہیں، تو کم از کم مسلمانوں کو اپنی کوکڑیوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جہاں لے جایا جا رہا ہے، یہ ہمیں جو کچھ دکھایا اور سنایا جا رہا ہے، کیا حقیقت بھی یہی ہے یا ہمیں کوئی کسی کے خلاف لڑوانا چاہتا ہے؟ جس طرح کہ امریکہ نے ہمارے اوپر طلسم اور جادو کر کے ایک مرتبہ روس کے خلاف لڑوانا چاہا، پھر وقت آیا کہ ہمیں امریکہ کے خلاف لڑائی کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمیں لڑایا گیا، اور پھر ہمیں اسی دونوں لڑائیوں کے خمیازے بھی ہمیں بھگتنے پڑے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو میں جموں اور کشمیر والوں کو، آزاد کشمیر والوں کو، ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ تم لوگ جو کوشش کر رہے ہو آزادی کی، تم لوگ جو تحریک چلا رہے ہو آزادی کی، یہ ایک پاک تحریک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں کامیاب فرمائے، اور جس طرح کہ آپ لوگ ہمارے لیے خود مختاری کی دعائیں کرتے ہیں، مغل صاحب خصوصاً، تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خود مختاری عطا فرمائے۔ اور خود مختاری ہمیشہ کوششوں سے آتی ہے، قربانیوں سے آتی ہے۔ جنت میں آدمی تب جاتا ہے جب آدمی خود مرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مرے کوئی اور جنت میں کوئی اور جائے۔ تو خود مختاری لینے کے لیے اور آزادیوں کے لیے مرنا بھی پڑتا ہے، خود مختاری لینے کے لیے جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے۔ پچھلے ایام کے اندر جو کشمیریوں نے ایک جدوجہد کی اور ان کو بجلی کا جو یونٹ 3 روپے کا اور آٹے کی بوری 2000 کی مل رہی ہے، یہ ان کی اپنی جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ اور ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ساری طاقتیں جتنی دنیا کی ہیں، جو انگریز کے قوانین کی طاقتیں ہیں، جو فرائض کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، جو لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جو لوگوں کی معدنیات سے کھیل رہے ہیں، جو لوگوں کی آزادیوں سے کھیل رہے ہیں، جو لوگوں کے غذاؤں سے کھیل رہے ہیں، ان سب کو قانون کی کٹہرے میں لا کر، ان سب کو قانون کی پنجے میں پکڑ کر، ان سب کو راہ راست لانے کے لیے ہمیں آزادی کی جدوجہد میں جتنی ہم کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔